اسلامی کے سینئر رہنما ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، اور ان کی یہ کتاب ہے جی عمر رواں، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ واقعات لکھے ہیں۔ اس کتاب میں جو واقعات پراچا صاحب نے تحریر کیے ہیں وہ بہت پڑھنے والے ہیں اور بہت زیادہ معلومات ہے۔ اسی کتاب میں ایک ایسی شخصیت کا بھی فرید پراچا صاحب نے ذکر کیا ہے، ملاقات تو سرسری تھی لیکن وہ پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم کردار سمجھی جاتی ہیں۔ جی ہاں، میری مراد خاتون سے ہے، اور زبان زد عام ہو جاتا ہے جب بھی سقوط ڈھاکہ کے معاملات ہوتے ہیں، جنرل محمد یحییٰ خان کا ذکر ہوتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر ہوتا ہے، میری مراد جنرل رانی سے ہے۔ اور فرید احمد پراچا صاحب ان چند اہم سیاسی شخصیات میں سے ہیں کہ جن کی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ پراچا صاحب اگر وہاں سے شروع کریں تھوڑا سا، یہ کتاب میں تو آپ نے لکھا ہے تو جنرل رانی ایک کردار، اور کہتے ہیں کہ خواتین کا پاکستان کی سیاست میں کردار رہا بھی ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بھی سب سے زیادہ پسند تو جنرل رانی یا نہیں، میں نے تو وہ پھر نعرے پہ بھی جانا ہے، ذوالفقار علی بھٹو نے جو سانپ چھوڑ دیا۔ اچھا، ویسے یہ المیہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو سب سے بڑا المیہ کہ ملک ٹوٹ گیا، دو لخت ہو گیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا حصہ وہ جو مسجدوں کا شہر ڈھاکہ تھا، جو ہمارا جہاں سے پاکستان کا اصل میں آغاز ہوا تھا اور قرارداد پاکستان پیش کرنے والے ایک فضل حق ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ تھا کہ وہ پاکستان نہ رہا۔ تو اس کے پیچھے جو سازشیں تھیں اس کا ایک کردار جنرل یحییٰ تھا، اور جنرل یحییٰ کے ساتھ جو وابستہ تھی جنرل رانی۔ ہم چونکہ جیل میں تھے تو ہمیں یہ موقع مل گیا کہ جنرل رانی سے ملاقاتیں ہوئیں۔ یہ ملاقات کا اہتمام وہاں جیل کے جو سپریڈنٹ تھے اصغر حمید صاحب وہ کرتے تھے، اور وہ 10-11 بجے جب اپنی وہ روٹین سے فارغ ہو جاتے تھے جیل کا دورہ وغیرہ کر کے، تو وہ اپنے دفتر میں بلا لیتے تھے، جنرل رانی کو بھی بلا لیتے تھے، ہمیں بھی بلا لیتے تھے، اور اپنے گھر سے چائے بھی منگوا لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ ایک سلسلہ ہوتا تھا۔ شاید انہیں کوئی ذمہ داری بھی دی گئی تھی، شاید وہ ریکارڈ بھی کرتے ہوں، تو بہرحال یہ تھا کہ جی اس میں ایک عام گپ شپ ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، جس میں وہ یہ بیان کرتی تھی کہ جی میرے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ظلم یوں ہو رہا ہے کہ میرے پاس پاکستان کے ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں، اور اس میں جو بھٹو کا کردار ہے وہ تو اپنی دانش میں، یعنی یحییٰ کو تو معصوم ہے کہ یہ تو بھولا بھالا سا تھا، جنرل رانی کا یار جو تھا کہ یہ تو بھولا بھالا تھا، اس کو تو بھٹو نے اس طرف لگا دیا شراب پلا کے اور عورتیں سپلائی کر کے، تو اس کو اس طرف لگا دیا، اور اس کے ذہن میں یہ خوف ڈال دیا کہ تمہیں مجیب مروانا چاہتا ہے، اور تم اگر میرے ساتھ تمہارا یہ ہو جائے تو تم ملک کے صدر بنو گے، میں وزیر اعظم بنوں گا، اور ان کو الگ کرو، یہ کیا جو ہیں وہ ہمارے پیچھے ان کا کیا بنتا ہے، ان سے جان چھڑاؤ یہ کالوں سے۔ تو یہ ایک اس کا تھیم تھا، اور اس میں وہ یہ بیان کرتی تھی کہ وہ ساری ٹیپیں کہ جو ان کی گفتگویں تھیں وہ میرے پاس موجود ہیں، جنرل رانی کے پاس ہے، اور اسی کے لیے مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اسے کہا کہ بھئی یہ بڑی اہم بات ہے، تم اگر اس طرح کی اہم ترین چیزیں تمہارے پاس ہیں تو تم بجائے اس کے کہ تم جو ہے وہ جیلوں میں پڑو، تم اسے قوم کے سامنے لے آؤ۔ اس نے کہا میں ایک عورت ذات ہوں، میں کیسے لا سکتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ جی اس وقت طلبہ جو ہیں وہ بہت بڑی قوت ہے، ہمیں بھی تو جیلوں میں اسی لیے ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں
بھٹو صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ طالب علم جو ہیں یہ بہت بڑی قوت ہیں. ہم بہرحال ایک سڑکوں پہ آ کے بہت بڑا ایک طوفان بن سکتے ہیں اور بنے ہیں. تو اس لیے اگر آپ اس کے لیے تیار ہوں کہ ہمیں آپ یہ کیسٹیں ہمارے حوالے کریں تو ہم آپ کا تحفظ کرتے ہیں. ہم آپ کو یونیورسٹی میں بلائیں گے, ہم آپ سے یہ ساری باتیں سنیں گے, ہم آپ کی یہ کیسٹیں پبلک میں لائیں گے, ہم آپ کو تحفظ دیں گے. اس نے کہا پہلے تو میری ضمانت کروائیں, مجھے باہر نکلوائیں. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم یہ بھی کریں گے. ہم آپ کو وکلاء کی, اور ہم نے اپنے ذہن میں بنا لیا کہ جو وکلاء ہیں ہم ان سے بات کریں گے. بڑے بڑے نامی وکلاء تھے کہ جو شاید ہماری بات سن لیتے اور وہ اس کو تحفظ دینے کے لیے تیار ہو جاتے. تو یہ وہ ساری بات تھی کہ جس میں پھر اس نے کہا کہ میری بیٹی آپ سے رابطہ کرے گی. لیکن جب ہم رہا ہو کے گئے تو اس کی بیٹی نے ہم سے کوئی تو رابطہ پھر نہیں آپ کا کیا. کبھی رابطہ نہیں ہوا ان سے جنرل رانی پہ یہ کریکٹر نہیں کردار؟ نہیں, پھر بھی یہ پھر اس کی کوئی اور چینل سے گھر کے ذریعے سے پھر اس کی بھٹو کے ساتھ بات ہو گئی اور اس کا معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ طے ہو گیا. اور پھر اس کے بعد یہ چیپٹر جو ہے وہ اس لحاظ سے کلوز ہو گیا کہ جو وہ کوئی تحفظ چاہتی تھی یا جو بھی ہونا تھا وہ پھر اس کو رہائی بھی ہو گئی اور وہ چیزیں ختم ہو گئیں. کردار تو بہت بڑا تھا. کردار تو بہت بڑا تھا. جی ہاں, بہت بڑا. جی بالکل. جی اور پاکستان کی سیاست میں ذکر بھی جی ہوتا جی ہے. بالکل. جی ہاں. اور یہ پہنچ کیسے جاتے ہیں آپ نے؟ اب تو آپ جی جوان آتش وہ جوان کا جی ہم نے یہ سارے سوال اس سے کیے, اچھا. یہ سارے سوال کیے کہ بھئی تمہارا کیسے. اس نے کہا کہ میرے ماموں تھے. یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بندہ پھر بیان یہ کرتا ہے کہ جی میں تو خود بڑی اہم تھی, تو میرے ماموں تھے وہ بھی فوج میں تھے, یہ اس کا دوست تھا, یہ اور یہ وہاں زخمی ہوا تھا چھم جوڑیاں سیکٹر میں, تو یہ ہمارے گھر میں رہا تھا میرے ماموں کے ذریعے سے. یہ بات اس طرح ٹھیک نہیں تھی, لیکن اس نے ہمارے سامنے اس طرح سے بیان کیا کہ میں خود ایک فوجی گھرانے سے تھی. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ وہاں سے میری اس کی دوستی ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ اس میں پھر میرا اس کے ساتھ دوستانہ تعلق تھا. جنرل رانی کے دور میں کیسٹیں ہوا کرتی تھی جی ہاں. ریکارڈنگ کے اب لیے. وہ اب ویڈیوز اب تو ویڈیو ہوتی ہے. اب تو نہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, نہ کوئی مطلب یہ کہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا یہ بھی نہیں کہہ سکتا. مطلب تو جو ہوتا ہے وہ سامنے آپ کو بھی کبھی ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ چلے ہم نے بھی بڑے دور دیکھے. چلے بہت شکریہ جی. فرید احمد پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال یہ کتاب جو سیاست سے شغف رکھتے ہیں وہ یہ کتاب پڑھیے گا, آپ کو جو بیانیے کی جنگ ہے کیا ہوتی ہے, پاپولیرٹی کیا ہے, پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے, اور مستقبل کی بھی تھوڑی سی منظر کشی اس میں کی گئی ہے. تو ایک تو ہمارا یہ ویلاگ ہو گیا, دوسرا یہ تھا کہ ہم نے تو پڑھی ہے اس لیے کچھ واقعات ایسے ہیں آپ پڑھ کے ضرور دیجیے, فیڈ بیک بھی ہمیں دیجیے گا. تاہم پاکستان کی سیاست میں یہ جو ریکارڈنگ ہے آڈیو ویڈیو کیسٹ تک آپ دیکھیں نا, اس لیے تو جنرل رانی کا جو کردار ہے وہ ایک علامتی کردار بھی آپ تصور کر سکتے ہیں. یہ ہر دور میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. بہت شکریہ پراجا سے.